بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، اللہ تبارک و تعالی کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ہم لوگوں کی مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا ہم نے بھی مانگی تھی۔ امام الاولین والآخرین نے دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دیجئے اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب فرما دیجئے۔ امام الاولین والآخرین نے یہ دعا مانگی تھی، اور امام الاولین والآخرین کی دعا کی پیروی میں ایمان والوں نے بھی یہ دعا مانگی اور ہم لوگوں نے بھی مانگی، اور وہ دن قریب آ رہا ہے، یعنی رمضان المبارک کی ساعتیں قریب آ رہی ہیں، وہ مبارک ساعتیں۔ امام الاولین والآخرین نے جملہ اور ارشاد فرمایا، جب بھی آپ نیا چاند دیکھیے، اور امام الاولین والآخرین جب چاند دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن کا، سکون کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اے اللہ آپ ہمارے بھی رب ہیں اور اس چاند کے بھی آپ ہی رب ہیں، اور ہم سے وہ کام کروائیے جس سے آپ راضی ہو رہے ہوں۔ امام الاولین والآخرین جب چاند دیکھا کرتے تھے، نیا چاند جب نکلا کرتا تھا تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اب چاند نکلنے والا ہے، ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم نیا چاند دیکھیں، یعنی رمضان المبارک کا چاند دیکھے، تو ہم یہی دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، خالی نہیں کرے گا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزے کب رکھیں اور عید کب منائیں۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھیے فلاں جگہ چاند ہو گیا ہے اور سعودی عرب میں جو ہے رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے، آپ منا لیجئے۔ امام الاولین والآخرین کا فتویٰ یہ کسی عالم کا نہیں ہے، امام الاولین والآخرین عالموں کے عالم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ۔ آپ فرمانے لگے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی روزے رکھنے کی ابتدا آپ اس وقت کیجئے گا جب آپ چاند دیکھ لیجئے گا، یعنی چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیے، اور جب اگلے مہینے کا جب چاند نظر آ جائے، یعنی شوال کا چاند نظر آ جائے، آپ افطار کر لیجئے، یعنی روزہ ختم ہو گیا، اب آپ عید کی تیاری کیجئے۔ یہ امام الاولین والآخرین کا فتویٰ ہے، امام الاولین والآخرین کے مبارک جملے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے، اور اس پر بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم نور کے تھے اور نورانی تھے، یہ الگ بات ہے، ہمارے لیے ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور جب نور کے تھے تو امام الاولین والآخرین جو بولتے تھے، سرکار دو عالم جب گفتگو کرتے تھے وہ بھی تو نور تھا، یعنی وہ جو کلام کرتے تھے وہ بھی نور تھا، وہ سارے کلام نورانی تھے۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، نہ ہمیں یاد کرنا ہے، نہ ہمیں یہ محبت ہے، ہمیں ساری ڈائلاگ یاد ہیں، ہمیں سارے لوگوں کے جملے یاد ہیں، ابا جان کیا کہا کرتے تھے اور دادی جان نے مرتے وقت کیا کہا تھا، اور ابا جان نے مرتے وقت یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ جائیداد
بات فلاں کی ہے، تمہاری نہیں ہے، تم قبضہ کر کے بیٹھے ہو۔ ہمیں سارے جملے من وعن یاد ہیں، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جملے، امام الاولین والآخرین کے بابرکت جملے ہمیں یاد نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ہمارے دل میں باپ کی عظمت زیادہ ہے، سرکار دو عالم کی محبت کم ہے۔ پتہ یہ چلا باپ کی محبت ہمارے دل میں بے پناہ ہے، ہمیں اس کے ساری باتیں یاد ہیں، سرکار دو عالم کی ایک جملہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ رمضان المبارک جب آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، امام الاولین والآخرین نے اس کے بارے میں کیا کہا وہ الگ بات ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا وزن بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اب نیکیوں کا ثواب دگنا ملے گا، اور اس مہینے میں جو فرض ادا کیے جائیں گے اس کا ثواب دوسرے مہینے کے جو 70 فرض ہیں اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طریقے پر جو نوافل ادا کیے جائیں گے دوسرے مہینے کے جو فرائض ہیں اس کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد نہیں ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم نے جرم کیا، ہم نے گناہ کیا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے آنکھوں سے بدکاری کی ہے، زبان سے بدکاری کی ہے، ہمارے ہاتھ گناہوں سے نہیں رک رہے ہیں، پیر ہمارے گناہوں سے نہیں رک رہے ہیں، تو اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں ان برائیوں کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب اس مبارک مہینے میں ایمان والے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے دادا جان کامیاب ہو گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ابا جان اور نانا جان کامیاب ہو گئے ہیں، مبارک مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، تب کیا کرنا چاہیے؟ کہیں گے اب یہ کیجئے، ڈھنڈورا پیٹیے کہ یہ آدمی بدکار تھا اور بدکاری کرتے کرتے مرا ہے۔ کہیں گے جی نہیں، یہ مت کیجئے۔ کہیں گے پھر کیا کریں؟ کہیں گے یہ کیجئے، آپ عبرت حاصل کیجئے۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں اس سے عبرت آنی چاہیے کہ یہ بندہ گناہ کرتا تھا اور بیچارہ چلا گیا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع دیا ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، ابھی ہاتھ میں اور پیروں میں جان ہے، ہم چل کر کے مسجد کی طرف آ سکتے ہیں۔ کیا یہ دور ابھی نہیں آیا کہ ہم مسجد کے پاس آئیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ جملے کہیں جو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے؟ آپ فرمانے لگے جب مسجد میں آ جانا، جیسے ہی مسجد میں داخل ہونے لگو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، اور اس کے بعد کام یہ کرنا کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اچھا وہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے جیسے ہی مسجد میں داخل ہونے لگو یہ کہنا بسم اللہ، داخل ہوتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ اور جب نماز پڑھ لینا، نماز پڑھ کر کے نوافل ادا کر کے جب مسجد سے نکلنے لگنا تب بھی یہی کام کرنا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، نکلتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اے اللہ ہمارے لیے فضل کے دروازے کھول دیجئے۔ کیا مطلب؟ علماء کرام فرمانے لگے فضل کا مطلب یہ ہے دنیا کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ آپ کا حکم تھا، ہم مسجد میں چلے آئے، آپ کے بندے نے ایک آواز لگائی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میاں کامیابی مسجد میں ہے، یہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے۔ مسجد میں ہمیں اللہ آ گئے، اب آپ کی مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ کے گھر سے نکل رہے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے فضل کے دروازے، دنیا کے دروازے کھول دیجئے، پھر دوبارہ آپ کا بلاوا آئے گا، پھر ہم چلے آئیں گے۔ اس سے پہلے جو آیت پڑھی گئی امام الاولین والآخرین نے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ فرمانے لگے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا کہ تم سے پہلے والی جو امتیں گزری ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہو، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، لوط علیہ الصلاۃ والسلام ہو، ان کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وجہ بتا رہے ہیں، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کہیں یہ تقوی کون سی بلا ہے مسلمانوں، یہ تو بتاؤ۔ کہیں گے تقوی کا مطلب یہ ہے انسان گناہوں سے بچ جائے اور اللہ کا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، یعنی گناہوں سے بچ کر کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے لگے، یہی روزے کا مقصد ہوتا ہے۔ کہیں گے جو بندہ رمضان المبارک میں روزے رکھ لے اور رمضان المبارک کے بعد جب چاند نکلتا ہے شوال کا، آپ گلی محلے میں دیکھ لیجئے، ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان کے بندے نہیں، یہ ایمان والوں کے بندے نہیں ہیں، یہ ایمان والوں کی اولاد نہیں ہے، کسی دوسرے گولے سے آئے ہیں، یہ بالکل اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے اور 20 رکعت تراویح پڑھ رہے تھے، نہ جانے کتنے سجدے کر رہے تھے، اور ہر سجدے میں یہ کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ آپ کی ذات بڑی ہے، آپ جو کچھ دیں گے وہی سب کچھ ہمارے لیے بھلا ہوگا۔ یہ ایک دم سے آزاد کیسے ہو گئے؟ ان کے اندر کون سی بلا آ چکی ہے؟ یہ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے، لگ ہی نہیں رہا ہے یہ ایمان والے ہیں۔ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں وہی میوزک چل رہی ہے، وہی گانا چل رہا ہے۔ اور اس دن یعنی چاند رات کے دن جب آدمی خریداری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ہر دکان سے ایک صدا آ رہی ہے جسے میوزک کی اور گانے کی صدا کہتے ہیں، اور انسان سوچ رہا ہے میاں یہ عید ہے۔ یہ عید نہیں مسلمانوں، یہ علماء کرام اور اولیاء کرام فرمانے لگے رمضان مبارک کے جو 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، یہ ایسے مبارک مہینے ہیں، ایسے مبارک دن ہیں، اس دن کے بعد انسان ایسا لگتا ہے کہ اب گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، اب یہ صرف اور صرف اللہ کا بن کر کے رہے گا۔ اور اس کی برکت سے جو 11 مہینے ہیں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں کا نزول دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ ایک مہینے کی برکتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے جب آدمی حج کر کے آتا ہے کیا کہتا ہے؟ آج کے بعد سے ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم حج کر کے آئے ہیں اور آج کے بعد سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر وکیل ہے تو یہ کہہ رہا ہے ہم جھوٹے فیصلے نہیں لیں گے، جج ہے تو یہ کہہ رہا ہے ہم جھوٹے فیصلے نہیں کریں گے، ہم حج کر کے آئے ہیں۔ لیکن ایمان والوں، مسلمانوں، نبی کے غلاموں، صحابہ کرام کے جانثاروں، یہ مبارک مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں امام الاولین والآخرین تقریر کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ آپ فرمانے لگے جب شعبان کی آخری تاریخ آئی اور امام الاولین والآخرین نے ایک تقریر کی، اور تقریر کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ فرمانے لگے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے ایمان والو تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن کرنے والا ہے، یعنی تم کو اپنی رحمت میں ڈھانک لے گا۔ شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے، وشہر فیہ یزاد رزق المؤمن، اور اس مہینے میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر کوئی آدمی ایک فرض ادا کر رہا ہے تو دوسرے مہینے کے 70 فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے، اور اس مہینے میں اگر ایک نفل ادا کر رہا ہے تو دوسرے مہینے کے فرض کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اور آپ کیا فرمانے لگے وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اور اس کا جو پہلے کے جو 10 دن ہیں یہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جو بیچ کے جو 10 دن ہیں یہ مغفرت کے دن ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخر کے جو 10 دن ہیں یہ جہنم سے خلاصی کے دن ہیں۔ انسان گناہوں سے جب آزاد ہو جاتا ہے وہ جنتی بن جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد لگ ہی نہیں رہا ہے یہ جنتی لوگ ہیں، لگتا ہے ایسا۔ کہیں اگر ایسا نہیں لگ رہا ہے تو سمجھ لو رمضان المبارک ہمارا قبول نہیں ہوا ہے۔ ہمارے علماء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین یہ کہا کرتے تھے یہ ایک مہینہ ہمارے لیے چارجنگ کا دن ہے، چارجنگ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو اتنا چارج کر لیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو 11 مہینے آتے ہیں ہمیں لگتا ہے ابھی رمضان مبارک گزرا ہے۔ اور ہمارے اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ اس ایک مہینے کے لیے 11 مہینے تیاری کیا کرتے تھے کہ وہ ایک مہینہ آنے والا ہے،
اور 11 مہینے جب ایک مہینہ جب گزر جاتا تھا اور 11 مہینے خوشی سے رہا کرتے تھے، الحمدللہ یہ مبارک مہینہ ہم نے ایسے گزارا ہے، اب جس دن بھی ہماری موت آ جائے گی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب قبر میں جب ہم سے سوال کیا جائے گا مر رب کا، تو ہم یہ کہیں گے اے اللہ رمضان ہم نے گزارا تھا، ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے۔ لیکن معاملہ ہمارا یہ ہے، رمضان المبارک جب ہم نے گزارا اور گزارنے کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو انہی علماء کرام سے پوچھو، انہی اولیاء کرام سے پوچھو، انہی جنید بغدادی سے پوچھو، انہی عبد القادر جیلانی سے پوچھو، یہ بتائیے ہم نے رمضان المبارک گزارا تھا، اب ہمارے پاس جو عید کا دن آیا ہے یہ کیسا ہے؟ وہ یہی کہیں گے میاں یہ تمہارے لیے عید نہیں ہے، یہ وعید ہے، وعید، تم نے رمضان المبارک صحیح نہیں گزارا۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے من لم یدع قول الزور والعمل، جو شخص رمضان المبارک میں اپنی زبان سے جھوٹ بات بولنا نہ بند کرے اور اپنے ہاتھ پیر سے غلط کام کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پانی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کھائے نہ کھائے، وہ بھوکا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک صحابی نے جب یہ پوچھا ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجیے، مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے خوب نفع دے۔ امام الاولین والآخرین نے کیا بتایا پتہ ہے مسلمانوں؟ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے علیک بالصوم، علیک بالصوم، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، فإنہ لا مثل لہ، میاں روزے رکھا کرو، اس جیسی کوئی عبادت نہیں۔ یہ فتویٰ ہے، یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں رمضان المبارک آنے والا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم تیاری کرنے لگے ہیں، اور امام الاولین والآخرین کے جملے بھی ہمارے کان میں گونج رہے ہیں، ہمارے دماغ میں گونج رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تھے، آپ نے فرمایا تھا یہ ایسا مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، آدمی دیکھ کر کے دوسروں پر ترس کھائے، اے اللہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، یہ ہمارا جو پڑوسی ہے اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، اس نے رات کیسے گزاری ہوگی، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اس نے دن کیسے گزارا ہوگا۔ اب ہمارے لیے غم خاری آ گئی ہے، ہمارے اندر یہ وقت آنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں؟ دوسروں کے لیے کیا کریں؟ دوسروں کے لیے مال نکالیں۔ کیوں نکالیں؟ آپ فرمانے لگے قرآن مجید سے پوچھئے، قرآن کہہ رہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا بھی حق ہے۔ اور مسلمانوں ہم یہ کہتے ہیں جہاں پر حق نہ ملے وہاں لوٹ صحیح، اور جہاں سچ نہ چلے وہاں جھوٹ صحیح، یہ اس کا حق ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی اس نے ہم سے نہیں چھینا، پھر بھی اس نے ہمارے گھر پر ڈاکہ نہیں ڈالا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بتایا ہے۔ ہماری ذمہ داری اتنی تو بنتی ہے کہ ہم نہ ہی اس کو اتنا دے سکتے ہیں، کم سے کم اتنا تو دے سکے کہ کم سے کم وہ افطار کر سکے، کم سے کم وہ عید میں خوشی منا سکے۔ ایسا نہ ہو اس کے بچے بلکھ رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہو اماں جان ہمیں بھی نئے کپڑے پہننے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جب عید گزری تھی جو بچے نکل رہے تھے ان کی جیب میں پیسے کھنکھلا رہے تھے اور ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں تھے، ہماری زبان پر پیاس جاری تھی اور ہمیں بھوک لگ رہی تھی۔ ماں یہی دلاسا دے رہی تھی اس سال نہیں تو اگلے سال ہم تمہیں ضرور دلائیں گے۔ اے اللہ وہ ماں ہماری گزر چکی ہے، وہ باپ ہمارا اس سال نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ امام الاولین والآخرین کا فتویٰ ہے۔ اگر ہمیں اب عقل نہ آئی تو کب آئے گی؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو اس سے پہلے رمضان مبارک میں تھے وہ اب ہیں، وہ نہیں ہے۔ کسی کا باپ گزر گیا، کسی کی بٹیا گزر گئی، کسی کی بہن گزر گئی، کسی کا بھائی گزر گیا۔ یہ وقت ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کریں؟ پوچھئے صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے امام الاولین والآخرین اس مہینے میں جو کام کیا کرتے تھے وہ کام ایک تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگا کرتے تھے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے مانگو میرے بندو میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب مانگنے والا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔
ہمیں ابھی تک اتنا شعور نہ آیا کہ ہم سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، ہم تہجد میں مانگے، ہم رات میں نہیں اٹھ سکتے ہیں کم سے کم فرائض کے بعد مانگے، اور اسرا بھی نہیں ہو سکتا ہے کم سے کم نوافل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور یہ کہے اے اللہ ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اے اللہ ہم روزے نہیں صحیح طریقے پر رکھ پا رہے ہیں، ہماری زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہے، ہم نماز پڑھ کے جاتے ہیں دکان پر جب بیٹھتے ہیں تب بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اے اللہ آپ نے مانگنے کے لیے کہا تھا، اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ کم سے کم ہمیں وہی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جو سرکار دو عالم روزے رکھا کرتے تھے، اور اے اللہ ہمیں وہی نماز کی توفیق عطا فرما دیجیے جو سرکار دو عالم نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے امام الاولین والآخرین جب نمازیں پڑھا کرتے تھے پیر پر ورم آ جاتا تھا، پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور لوگ یہ کہا کرتے تھے بس کیجئے بس کیجئے، کہیں گے یہ مہینہ اب نصیب ہوا ہے پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، آج سے ہم یہ وعدہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عہد کریں، اپنے بڑے بھائی سے نہیں، کسی عالم سے نہیں، کسی مفتی سے نہیں، کسی پیر سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عہد کرے، اے اللہ ہم نے یہ عہد کیا ہے اس رمضان مبارک کو ہم ایسا رمضان مبارک گزاریں گے کہ اس کے بعد جو 11 مہینے ایسے گزریں گے کہ ہماری زبان سے گناہوں کی عادت چھوٹ چکی ہوگی، ہماری زبان سے گناہ چھوٹ چکے ہوں گے، ہماری زبان سے جھوٹ چھوٹ چکا ہوگا، ہماری زبان سے گالیاں چھوٹ چکی ہوں گی، ہماری عادتیں اللہ ایسے بدل دیجیے، یہ ہم کس سے کہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور یہ کہیں، کیوں کہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، انی فإنی قریب، یاد رکھو میں اس سے بہت قریب ہوتا ہوں، کہیں گے زور سے مانگے، کہیں گے زور سے مت مانگو، اللہ تمہارے بہت قریب ہے، اللہ ہماری شہر رگ سے زیادہ قریب ہے، ہمارے جذبات جانتا ہے، ہماری فکریں جانتا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں سب جانتا ہے، ہم اپنے دل میں کہیں اے اللہ بس ہمیں نیک بنا دیجئے، بس ہمیں دنیا بہت مل رہی ہے، الحمدللہ دنیا بہت ہے ہمارے پاس، ہم کھا لیتے ہیں، ہم نماز میں آ جاتے ہیں، نماز جب پڑھتے ہیں ہمیں نقاہت نہیں محسوس ہوتی، ہمیں کمزوری محسوس نہیں ہوتی، اے اللہ ہم نے بہتوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وقت بہت کم ہے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیب غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیب غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں، یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے جو بچہ پیدا ہوا اور دوسرے دن خبر یہ آئی بچہ گزر گیا، اس کی سانسیں رک گئیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ایک بندے نے عقیقہ کر دیا اور خوشی منائی، ہمارے گھر میں لڑکا ہوا ہے، ہمارے گھر میں لڑکی ہوئی ہے، دوسرے دن یہ اطلاع ہوئی کہ اسی گھر سے اسی بچے اور بچی کا جنازہ نکل رہا ہے، اے اللہ ہمیں کب یقین آئے گا کہ ہم کب مریں گے؟ امام الاولین والآخرین کے آخری جملے بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دے ہیں، رمضان مبارک کیسے گزارے۔ امام الاولین والآخرین نے ایک بات عجیب ارشاد فرمائی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص روزے رکھے اور اس نیت سے یہ روزے رکھے یہ روزے اللہ نے میرے اوپر فرض کیے ہیں اور اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، امام الاولین والآخرین کی زبان پر یہ جملے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جب انسان کے گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں، پوچھے سرکار دو عالم سے، آپ فرمانے لگے وہ انسان ایسا ہی ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور جب آدمی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کرے گا، اے اللہ ہمارے محلے میں برکتیں کا نزول فرما دیجئے، اے اللہ فلاں بندہ بیمار ہے، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیجئے، یہ مانگنے والا دعا گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ علماء کرام کا فتویٰ ہے، ہر ایک ایمان والا دل یہی جانتا ہے، یہ ایک ایمان والا نہیں، یہ ولی ہے، ولی، اس کے گناہ اب نہیں ہے۔ جب یہ دعا کر رہا ہے کیا یہی دعا کرے گا؟ یہ ہم بھی دعا کریں گے۔ آپ فرمانے لگے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان مبارک میں کھڑے ہو کر کے رات ایسی گزارے، اس یقین کے ساتھ گزارے یہ قیام اللہ نے میرے اوپر ضروری قرار دیا ہے اور اس کا اجر ہمیں گھر والے نہیں دیں گے، ہمارا پڑوسی نہیں دے گا، اللہ دے گا۔ اور جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم روزے صرف اللہ کے لیے رکھیں،
نمازیں صرف اللہ کے لیے پڑھیں، تراویح صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھیں، اور جب دعا مانگے تو یہ بھی یقین رکھیں ہماری دعاؤں کو کوئی اور قبول نہیں کرے گا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور ہمیں یقین ہے، مجھے یقین ہے، مانو کہ تم اصول کی بات یہ میری نہیں ہے، یہ رسول کی بات، یہ ایک پیغام تھا رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے لیے بھی اور تمام ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی جو مبارک گھڑیاں ہیں وہ نصیب کر دے۔ اور اچھا یہ بھی پتہ نہیں کہ کل ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کیجیے، اے اللہ ہماری عمر میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ رمضان المبارک قریب آ گیا ہے، برکتیں اور قریب آ رہی ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں دعا کیجیے ہمارے لیے بھی، اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچائے، اور جو ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی گناہ کر رہا ہے، ہم بھی گناہ کر رہے ہیں، اب گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔